الاول جھنڈا ہر گھر پہ لگا دینے کا، اور جو بھی سرکار دو عالم کا اڑاتا ہے مذاق، کیا کہنے اس کا سر تن سے اڑا دینے کا، ڈرنے کا نہیں۔ اور جب بھی آ جائے نظر راہ میں ولیوں کے مزار، چادر عشق چڑھا دینے کا، ڈرنے کا نہیں۔ چاند جب بھی کرے اعلان ربیع الاول، چاند جب بھی کرے اعلان ربیع الاول، جھنڈا ہر گھر پہ لگا دینے کا، ڈرنے کا نہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں محترم سرفراز حیدر الہ آبادی نعت و منقبت کے اشعار پیش کر کے مائک سے رخصت ہوئے۔ حضرات، آج کا گراں قدر اجلاس اپنی اختتام کی منزل سے قریب ہوا چاہتا ہے۔ آئیے اب اس شخصیت سے ملاقات کر لیتے ہیں، جس شخصیت کی ایک بات دل کی سختی پر نوٹ کر۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے دیار محبت میں اس حقیر و فقیر کی پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ کافی دیر پہلے میں آیا اور ابھی تک میں نے آپ کو سماعت کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اب آپ مجھے سماعت کریں۔ بزرگوں کی بارگاہ ہے، ہم بڑی عقیدتوں سے اور محبتوں سے یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے بزرگان دین کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم عرس جیسی محفلیں سجانے والے لوگ ہیں، ہم مزارات پر جانے والے لوگ ہیں۔ ہم اسی حوالے سے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، مختصر لوگ ہیں لیکن دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن صرف نعت سن رہے ہیں، تقریر نہیں۔ دیکھ رہے ہیں جتنے فرمائش کرنے والے تھے سب کر گئے، جتنے فرمائش کرنے والے تھے سارے بھاگ گئے، اور جو فرمائشی ہیں یہاں پر، اگر ان سے میں صرف یہ پوچھ لوں کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہوتے ہیں یا غسل میں کتنے فرائض ہوتے ہیں، تو شاید ہی کوئی جواب دے سکے۔ نعت سننے کا انداز جو ہم نے دیکھا بھی آپ کو، کاش یہی انداز دین سیکھنے کا ہوتا تو آج ہماری قوم کے بچے جاہل نہ ہوتے۔ ابھی میں ایک سوال کر لوں، کتنے لوگ ایسے ہیں اس محفل میں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں؟ دیکھیے ایک ہاتھ اٹھا سے، دو چار لوگ ایسے جو عشاء پڑھ کر یہاں آئے ہیں، اور فرمائشیں دیکھیں کہاں گئے یہ فرمائشیں کرنے والے لوگ؟ ہاتھ اٹھائیں کہ ہم عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور فجر پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ فرمائشیں کرنا آسان ہے اور مسلمان بن کر زندگی گزارنا بڑا مشکل کام۔
ان اولیاء اللہ کی ہم زندگی پڑھیں، انہیں سنیں، انہیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان تک نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1 2 3 4 مقام پر نہیں بلکہ درجنوں مقام پر اس بات کو بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ فرماتا ہے پوری کائنات میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ اندازہ کریں اس طریقے کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجنوں آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ نیک عمل جو انسان کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہے، اچھے عمل جو کرتا ہے وہی انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ جو اچھے عمل کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو عمل کیے ہیں ان کا بدلہ ملے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدہ صحیح کرنے کے بعد اگر سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو وہ نیک اعمال ہے۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، نیک اعمال نہیں۔ نیک اعمال میں سب سے افضل جو عمل ہے دوستو وہ نماز ہے۔ آج ہماری مسجدیں ہیں لیکن نمازیوں کے درستی ہیں، ہمارے بچے ہیں جو بے نمازی ہیں، ہم خود ہیں جو بے نمازی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے گھروں میں اولاد ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس مکانات ہیں، ہمارے پاس کاروبار ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اچھی باڈی ہے، بہترین غذا ہے، تمام چیزیں ہیں، تمام اشیاء ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور تم سے پوچھا جائے گا ایک دن ان نعمتوں کے بارے میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی شکل میں، خوبصورت جسم کی شکل میں، اچھی غذا کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، دبدبے کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں، رہنما اور قائد کی شکل میں عطا فرمائی ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے کہ تمہیں ہم نے اولیاء دیے، تم نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ خالی عرس منائے، خالی فرمائشیں کی، خالی چادر چڑھائی، خالی لنگر لٹایا اور کچھ نہ دیکھا ان کا، اور ان کی جھولی میں، ان کے دربار میں تمہیں کچھ نظر نہ آیا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا چلتا ہوں، دنیا کے جتنے آستانے ہیں ایک ایک آستانہ اٹھا کر دیکھیں۔ آپ ہندوستان کا سب سے بڑا آستانہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جائیں، آستانہ ہے، پاس میں مسجد ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے جائیں، پاس میں آستانہ ہے، فوراً مسجد نظر آئے گی۔ کچھوچا مقدسہ چلے جائیں، آستانہ ہے، قرم میں مسجد نظر آئے گی۔ بغداد شریف چلے جائیں، آستانہ ہے، قرم میں مسجد نظر آئے گی۔ میرے عزیز اور آگے چلیں، جو آستانوں کا سردار ہے، جہاں سے تمام آستانوں کو فیض ملتا ہے، جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اس آستانے کے قرب میں بھی ہمیں مسجد اسلامیہ، ان تمام آستانوں کے قریب مسجدیں ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ اگر تم نے اولیاء اللہ کو مانتے ہو تو مسجد میں آنا تمہارے لیے لازم ہے۔ بے شک بے شک۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ نماز نہیں پڑھیں گے، جلسہ کریں گے، فرمائشیں کریں گے، خوب نذرانہ دیں گے، بڑا جلوس نکالیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔
میرے عزیز کون سی بیماری ہے سنی قوم کو؟ ہم نمازی نہیں ہیں، اندازہ کریں۔ اور سب سے پہلے قیامت میں سوال یہی ہوگا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بے شک جلسہ کرا نہیں پوچھا جائے گا، سمجھ رہے عرس منایا تھا نہیں منایا تھا پوچھا نہیں جائے گا، لباس کیسا پہنتے تھے نہیں پوچھا جائے گا، کس دنیا میں کس پوسٹ پر تھے نہیں پوچھا جائے گا، کیسا چال چلن تھا آپ کا اس دنیا میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے میدان محشر میں کسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو سوال یہ ہوگا کہ نمازیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ بے شک اور 60 سال میں ہماری تو 60 سال کی غائب ہے، 60 سال میں اگر ایک رکعت بھی خیر حاصل ہوئی تو وہاں پھر پٹائی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کیا ہے؟ پٹائی۔ آج تو ہماری قوم کو یہ نہیں معلوم کہ نعرہ کہاں لگانا چاہیے، اچھی آواز ہے نعرے پہ نعرہ، یہی ہمیں پتہ نہیں کہ نعرہ لگانے کا محل کیا ہے، نعرہ کب اور کیسے لگایا جاتا ہے۔ میرے عزیز ہمارے لیے لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم متقی بنے، نمازی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیک اعمال پسند ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کی نظر میں اتنے محبوب کیوں ہیں؟ یہ نعرہ لگانے سے، یہ جو جلسہ کرنے سے فقط انہوں نے اپنی لائف میں جلسے کیے نہیں، ان کی زندگی پڑھے تو پتہ یہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی فقط اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی۔ غوث اعظم بڑی شان والے بزرگ کا نام ہے، اندازہ کریں 40 سال تک ایک وضو سے نماز فجر ادا کر رہے ہیں، 40 سال تک ایک رات میں قرآن مکمل کر رہے ہیں، 40 سال تک جنگلوں میں جا کر اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بزرگوں کی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری ہے، اور ہماری زندگی کسے راضی کرنے میں گزر رہی ہے؟ میرے عزیز یہ سب کام آنے والا نہیں ہے، قیامت میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے معلوم کرے گا۔ آج میں تمہیں صحابہ کا کردار بتاؤں قسم خدا کی، جب آپ سیرت پڑھیں گے نا تو رونا آئے گا۔ آج ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں غریب سے غریب لوگ ہمارے معاشرے میں پھٹا ہوا لباس نہیں پہنتے، پیوند لگا ہوا نہیں پہنتے۔ بتائیں غریب سے غریب ہماری رشتہ داری میں کوئی پیوند لگا ہوا نہیں پہنتا ہے، لیکن صحابہ کی آپ زندگی کو آپ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا وقت کا خلیفہ ہے لیکن پیوند لگا ہوا لباس پہنے ہوئے، وقت کا امیر المومنین ہے لیکن پھٹا ہوا جوتا پہنے ہوئے ہے۔ یہ حالت ہے، کھانے کی اتنی تنگی ہے، ایک وقت کھاتے تو دوسرے وقت نہیں کھاتے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے صحابہ اکرام میں بے شمار صحابہ اکرام کی ایسی مثالیں موجود ہیں کتب احادیث میں کہ صحابی کا انتقال ہوا تو لباس میں اثر نہیں آ رہا ہے، چادر چھوٹی پڑ جا رہی ہے، سر ڈھانکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکے جاتے ہیں تو سر کھل جایا کرتا ہے۔ اندازہ کریں صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، تمام چیزیں ہیں دوستوں ان کے ساتھ میں، زندگی اس طرح گزاری جا رہی ہے، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج نہیں ہے، اچھے لباس نہیں ہے، عمدہ لباس نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ قوم اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اور پھر اس قوم کے لیے حال یہ ہے، دیکھیں صحابہ اکرام کی جماعت ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، مرنے کے بعد کفن کی تنگی پڑ رہی ہے، لیکن اگر اس جماعت میں بھی کوئی شخص گناہ کر بیٹھتا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت میں بھی کوئی انسان اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مجمع عام میں سزا دیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی رسول ہیں جن سے زنا سرزد ہو گیا، انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میرے آقا نے نگاہیں پھیر لی، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو اب ظاہر سی بات ہے سزا لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں مجمع عام میں سزا دیتے ہیں، انہیں سنسار کرتے ہیں، پتھروں کی بارش کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اندازہ کریں وہ جماعت جس جماعت پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ جماعت جنہوں نے
हुजूर का उठना बैठना देखा, हुजूर के साथ नमाजें पढ़ी हैं, हुजूर के लिबास को अपने पास रखा है, हुजूर के बालों को अपने पास रखा है, हुजूर के तहमत को अपने पास रखा, हुजूर के नाखून को अपने पास रखा है, हुजूर के बचे हुए वुजू के पानी से अपने चेहरों को मला है। ऐसी जमात भी जब इस दुनिया में गुनाह कर बैठती है तो उससे हिसाब लिया जाता है, उससे हिसाब लिया जाता है। हमारे पास तो हुजूर का बचा हुआ पानी नहीं है, हमको एक चादर चढ़ा आते हैं तो सोचने के लिए हमने चादर चढ़ा दी। अरे उस जमात के पास रसूलुल्लाह की चादरें थी, लेकिन एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती थी। उस जमात के पास रसूलुल्लाह के वुज़ू का बचा हुआ पानी था, लेकिन सफर और हजर में नमाजें कज़ा नहीं हुई है। उस जमात के पास दोस्तों क्या नहीं था? डायरेक्ट कुरान, हदीस, तबर्रुकात मुस्तफा से लिए थे, लेकिन कभी किसी मोड़ पर नमाज़ें कज़ा नहीं हुई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, उर्से शहीदे मिल्लत, मुफ्ती रिज़वान अहमद साहब क़िबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज, और हमारा क्या हाल है? हम सब कुछ हैं, हम ठेकेदार हैं, बेनमाजी हैं, हम मौलाना हैं, बेनमाजी हैं, हम बड़े अच्छे पढ़ते हैं लेकिन बेनमाजी हैं, हम पैसे वाले हैं लेकिन बेनमाजी हैं, हम तुर्नखा हैं, बेनमाजी हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये नमाज दोस्तों ऐसे नहीं कि ऐसे दामन छूट जाए, एक एक रकत का हिसाब देना है उस बारगाह में पहुंचने के लिए। 2-4 वक्त छूट जाए, हमने तो सालों की सालों गायब कर दी। एक फजर की एक रकत नमाज अगर छोड़ी है तो हिसाब देना, और बगैर हिसाब दिए कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूटेगा दोस्तों, चाहे कोई हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आप सोचे कि हम तो बड़े पोस्ट पर फाइज हैं, हम तो छूट जाएंगे, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं छूटने वाला है। इसलिए लाजिम है दोस्तों कि हम नमाजी बने, पक्के सच्चे जवानी में नमाज बने, नमाजी बने। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, जिन्होंने अपने अकीदे सही कर लिए, जो ईमान लेकर आए और फिर अच्छे अमल किए उन्होंने, तो अल्लाह फरमाता है उलाइका हुम खैरुल बरिया, पूरी मखलूक में सबसे बेहतर वही लोग हैं। वो भले गरीब हो, अगर नमाजी है तो अमीर इंसान से ज्यादा बेहतर है। आज हमारी कामयाबी का जरिया क्या है? हम लोग ये सोचते हैं ना कि अच्छी गाड़ी से चलें, अच्छे दौलत कमा लें, अच्छा मकान बना लें, ये कामयाबियां हैं। नहीं, ये कामयाबी नहीं दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि ये जो यहाँ अमीर है वो वहां भी अमीर होगा, यहाँ जो मालदार है वो वहां भी मालदार होगा। वहां मालदारी दौलत पर मौकूफ नहीं है, वहां इज्जत दौलत वाली नहीं है, वहां इज्जत इबादत वाली है, वहां इज्जत अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर ले जाना है। तो जो इंसान यहाँ गरीब है, रिक्शा चलाता है, हलाल कमाता है और अल्लाह की बारगाह में शाम को अपनी पेशानी झुका देता है, कल कयामत में वो अमीरों पर भारी नजर आएगा, अमीरों पर भारी नजर आएगा। तो मेरे अजीज, हमें आखिरत की तैयारी, हम मुसलमान हैं, ईमान लेकर आए। किस पर ईमान लेकर आए? जो चीजें हमें नजर आती हैं उस पर तो है ही है हमारा ईमान, लेकिन जो हमें नजर नहीं आता, यानी मरने के बाद जिंदा होना, मरने के बाद हिसाब व किताब देना, मरने के बाद जन्नत और दोज़ख के फैसले होना, मरने के बाद अल्लाह के रसूल का दीदार होना, मरने के बाद रब का दीदार होना, इस पर ईमान लाने वाले का नाम ही तो मोमिन है। मेरे अजीज, लाज़िम है हमारे लिए कि हम नमाजी बने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नेक अमल करें, हम अच्छे अमल करें, एक एक अमल के बारे में, एक एक नेकी के बारे में हमसे अल्लाह तबारक व तआला दरियाफ्त फरमाए। और आज हमारा मिजाज ये बन चुका है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे इबादत, बुढ़ा यानी सारे काम जवानी में चाहिए हमें, और इबादत बुढ़ा
میں چاہیے. یار ہماری جماعت کا عجیب فلسفہ ہے, یہ نہیں سمجھ میں آتا. جوانی میں عبادت نہیں, بائک اچھی سے اچھی ریس والی بائک جوانی میں, مہنگا موبائل جوانی میں, خوبصورت بیوی جوانی میں, خوبصورت تمام چیزیں جوانی میں, اچھا مکان جوانی میں, اچھی غذائیں جوانی میں, تو عبادت جوانی میں کون ہے؟ اسے آپ نے بڑھاپے کے لیے موقوف کر دیا, حالانکہ آپ کو خود بھروسہ نہیں کہ آپ بڑھاپے تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور آج کل ہماری موت کا تو حال یہ ہو گیا ہے دوستو, ہے نا, آج کل ہماری موت کا عالم یہ ہے. اکثر جب ہم چھوٹے تھے, اور چھوٹے کا آج سے 10 سال پہلے حالات یہ تھے, جب لوگ مرتے تھے تو مرنے سے پہلے کم سے کم 2 4 6 مہینہ بستر پر رہ کر وہ ایڑیاں رگڑا کرتے, بیمار رہتے تھے, اس کے بعد میں موت آتی تھی. اور آج کیا عالم ہے, پتہ چلا بھی ارے فلاں کے ابا بھی بازار سے آئے تھے اور مر گئے. ہوتا ہے نا, فلاں کے نانا ابھی تو بازار میں دیکھے تھے اور ابھی مر گئے, فلاں صاحب ابھی تو آئے تھے ووٹ ڈال کے اور ابھی مر گئے. آج کل اکثر اس طرح خبریں آتی ہیں, اور ہمارے رشتہ داروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں, ہمارے محلے اور پڑوس میں یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے دوستو؟ یہ بھی ایک قسم کا ہمارے لیے درس ہے, اور اللہ کی جانب سے ایک قسم کی پکڑ ہے. سمجھ گئے؟ آپ کہیں گے کیسے پکڑ؟ ہم لوگ یہ سوچتے کہ نہیں, یہ اچانک مر گیا, اچھا ہوا. یہ ہمارے لیے اچھا ہوا نا کہ ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنے کا موقع نہ ملا. ہمیں اس کے گیلے کپڑے ہم کیسے دھوتے؟ ساس مر گئی تو بہو سوچتی اچھا ہے چلتے چلتے چلی گئی, مجھے اس کی خدمت نہ کرنا پڑی. لیکن مرنے والے کے حق میں اچھا نہیں ہے. صوفیاء کرام نے اس موت کو پسند نہ فرمایا کہ انسان اچانک چلا جائے, بلکہ صوفیاء کرام نے اس موت کو پسند فرمایا ہے کہ انسان پہلے بستر پر رہے, وہ بیمار ہو, اور بیمار ہونے کے بعد مرے. یہ صوفیاء کو یہ موت پسند ہے دوستو. جانتے ہو کیوں یہ موت کیوں پسند ہے؟ وہ اچانک آنے والی موت کیوں پسند نہیں ہے؟ یہ موت اس لیے پسند ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے بیماری کے عوض گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے وہ لاغر ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی ہڈیاں گلنے لگتی ہیں, اس کی نگاہ کمزور ہوتی رہتی ہے, اب وہ اٹھ نہیں پاتا, اب وہ چل نہیں سکتا, خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا, خود سے کھا نہیں سکتا ہے. تو اسے احساس ہوتا ہے آج میری جوانی نہیں ہے, آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں نے جس اولاد کو پالا ہے وہ اولاد میرے کام نہیں آ رہی ہے, جس میں نے جائیداد کو اکٹھا کیا ہے وہ جائیداد میرے کام نہیں آ رہی ہے, جس دکان کو میں نے قائم کیا ہے وہ دکان میرے کام نہیں آ رہی ہے, جس مکان کو اور محل کو میں نے تعمیر کیا ہے وہ مکان و محل میرے کام نہیں آ رہا ہے. اپنی عاجزی کو دیکھتا ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے, اسے پروردگار یاد آتا ہے, اور پھر اپنے گناہ یاد آتے ہیں. میں نے چوری بھی کی ہے, میں نے زنا بھی کیا ہے, میں نے لوگوں کو بھی ستایا ہے, میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا ہے. بڑھاپا ہے, بستر پر لیٹا ہوا ہے, اپنے گناہوں کا حساب لگا رہا ہے. پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, مولا میرے گناہ تو بڑے بڑے ہیں لیکن تو غفور الرحیم ہے, میرے گناہ تو بڑے بڑے ہیں لیکن تو بخشنے والا ہے, تو معاف کرنے والا ہے. مولا اس حالت میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ایسا انسان اسے توبہ کا موقع بھی مل رہا ہے اور کلمہ پڑھنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اور اسی بہانے اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. اور اچانک انسان مر گیا, اچانک انسان مر گیا تو جانتے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچانک انسان مرا, اب اسے پتا ہی نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے. پتا چلا ابھی بازار سے آیا تھا مر گیا, ابھی سسرال سے آیا تھا مر گیا, ابھی کرکٹ دیکھ کے آیا تھا ابھی مر گیا, ابھی فلم دیکھ کے آیا تھا ابھی مر گیا, ابھی فلاں جگہ سے آیا تھا پھر آ کے مر گیا, ابھی تو اس کی بیوی نے پانی دیا تھا پانی پی کے مر گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اندازہ کریں یہ جو مرا ہے یہ بازار سے آتے مرا ہے, بازار میں نہ جانے کیا کیا ہوگا اس نے. یہ جو مرا ہے کرکٹ دیکھ کر آیا تھا وہ مر گیا, یہ جو مرا ہے یہ فلم دیکھ کے آیا تھا وہ مر گیا. اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, اسے کلمہ شہادت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے. تو اچانک موت سے
مولا تو ہمیں مرنے سے قبل ہمیں توبہ کرنے کی مہلت عطا فرما دے۔ اور دوسری بات میں بتا دوں، یہ جو مرنا ہے اچانک والا، اگر ایک نمازی مرتا ہے دوست، اچانک موت نمازی کو آتی ہے اور بے نمازی کو بھی اچانک موت آتی ہے، تو اگر نمازی کو اچانک موت آئے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر نمازی کو اچانک موت آئی تو وہ کب مرے گا؟ ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے نمازی، اب اسے اچانک موت آ گئی تو اب کب مرے گا؟ یا تو فجر سے پہلے مرے گا یا فجر بعد مرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ظہر سے پہلے مرے گا یا ظہر بعد مرے گا؟ عصر کی نماز پڑھ کے مرے گا یا مغرب کی نماز پڑھ کے مرے گا؟ اگر عصر بعد مرا تو لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ کے آیا تھا ابھی مر گیا، اگر مغرب بعد مرا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو مغرب پڑھ کے آیا تھا مر گیا، سمجھ رہے؟ اگر وہ فجر بعد مرا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو فجر کی نماز میں ملاقات ہوئی تھی، ابھی تو صلاۃ و سلام پڑھا ہے، ابھی آیا اور ابھی مر گیا۔ بات سمجھ رہے؟ اور ایک بے نمازی جب اچانک مرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہم لوگوں میں، ہم جماعت میں، اس کے محلے میں، اس کے رشتہ داروں میں یہ معروف کر دیتا ہے، یہ شہرہ کر دیتا ہے، یہ بازار سے آیا تھا مر گیا، یہ کرکٹ دیکھ کے آیا تھا مر گیا، یہ فلاں جگہ سے آیا تھا مر گیا۔ اور نمازی مرتا ہے تو اپنے ہم جولیوں میں اس کا تذکرہ ایسے ہوتا ہے، یہ ظہر پڑھ کے آیا تھا مر گیا، یہ عصر پڑھ کے آیا تھا مر گیا، یہ مغرب پڑھ کے آیا تھا مر گیا، یہ عشاء پڑھ کے آیا تھا مر گیا۔ بات سمجھ میں آیا؟ اور جب مغرب پڑھ کے آیا ہے، ظہر پڑھ کے آیا ہے، عصر پڑھ کے آیا ہے، تو اب دیکھیں نماز کا فلسفہ دیکھیں۔ نماز میں اس نے تحیات بھی پڑھی ہے، رسول اللہ پر درود بھی پڑھا ہے، نماز میں اس نے توبہ استغفار بھی کیا ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کی ہیں۔ اب وہ نماز پڑھ کے آیا ہے تو گویا توبہ کر کے آیا ہے، نماز پڑھ کے آیا ہے، سلام پڑھ کے آیا ہے، نماز پڑھ کے آیا ہے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہے، نماز پڑھ کے آیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا ہے، اب جو جا رہا ہے تو گویا کہ توبہ کر کے جا رہا ہے۔